یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو آر اوز ہیں, ریٹرننگ آفیسرز ہیں, وہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر یا اے ڈی سی جیز ہیں ایڈمنسٹریٹو ہائرارکی میں. ان کے تو جس طرح سے شاہ محمود قریشی کو جب سپریم کورٹ نے بیل لی تو ان کو جس طرح سے دھکے دیے گئے, وہ دراصل شاہ محمود قریشی کو دھکے نہیں دیے گئے, وہ سپریم کورٹ کو دھکے دیے گئے. سپریم کورٹ کے اس حکم کی تذلیل اور تضحیق کی گئی ہے. اور ایک ڈپٹی کمشنر جو ہے اسلام آباد, وہ اس کا ڈیٹینشن آرڈر کر رہا ہے 5 مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس. صرف اس کا نہیں ہے, بے شمار ڈپٹی کمشنرز کے آرڈرز ہیں. آج تک پرویز الہی کو چھوڑا ہے انہوں نے, وہ اس کو بھی دھکے دے رہے ہیں, ایک عدالت سے دوسری عدالت, دوسری سے تیسری عدالت ہے. اور یہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے آپ دیدہ ہو کر کہا کہ ہمارے پاس اگر مخلصی لینی ہے تو جائیں جا کر ٹی وی پر اپنا بیان دیں, ہمارے پاس کیا لینا ہے. اس حد تک جو ہے بے بسی کبھی عدلیہ کا تضحیق نہیں ہوئی تھی جو یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے کی. یا آپ چیئر ٹیکرز جو ہیں, یہ کیئر ٹیکرز نہیں اب رہے, یہ چیئر ٹیکر, یہ تسلسل ہے اس کا, کنٹینیوٹی ہے اس کی. اور یہ جس طرح سے تذلیل اور تضحیق کر رہے ہیں آئین کی بھی اور عدلیہ کی بھی. یہ ریٹرننگ آفیسرز کو دیکھیں, جب تک یہ جوڈیشل آفیسرز نہیں بنیں گے, جوڈیشل آفیسرز میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی کوئی, لیکن قدرے بہتر ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور ان کی تنزلی وہ اور تقرری وہ ایگزیکٹو کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے, وہ جوڈیشری کے اپنے اختیار میں, چیف جسٹس اور ایڈمنسٹریٹو جج کے. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. ہم تو چاہتے, دیکھو اگر کسی بھی پارٹی کا ہمیں ہوپ نہیں ہے, اور ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی انکنٹیسٹ الیکشن نہیں چاہ رہے, ہم تو چاہتے ہیں مقابلہ ہو. بالکل دیکھو ہوپ ان پہ طاری ہے, اور مریم نے میسج دے دینا 8 فروری کو انشاءاللہ اس کا رول ہوگا نانی والا, شی از آؤٹ آف اٹ. اب یہ تسلی رکھ لیں, ان لیڈروں کو دیکھے, بلاول نے 10 پوائنٹ دیے, بتا دیجیے گا رول آف لا کا کوئی ایک پوائنٹ اس میں ہے, بتا دیجیے گا اس میں کوئی کرپشن کے خلاف کوئی ایک پوائنٹ ہے. نواز شریف جس گھبراہٹ میں آ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اپنا رونا روتا ہو کہ 1990s کی الیکشن میں اور 1990 کی پالیٹکس میں ابھی بھی وہ پھنسا ہوا ہے, وہ باہر نہیں نکل رہا. ہر بار آپ کو وہ کہتا ہے میری حکومت کیوں ختم ہوئی, میری حکومت کیوں ختم ہوئی. وہ آپ کے لیے, آپ کے فیوچر کے لیے کوئی سوچ نہیں رکھتا. ہی از ناؤ گون, وہ ہسٹری بن چکا ہے. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں عدالت کے سامنے کہ سب سے بڑا ٹیسٹ اس وقت عدلیہ کا ہے. اگر عدلیہ نے اپنا رول پلے نہیں کیا, اس کرٹیکل ٹائم پہ انٹروین نہیں کیا, تو حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. اس لیے ہم وقتاً فوقتاً ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ پلیز اس کا ادراک کر لیں. کل جس طریقے سے انہوں نے پیدر پہ آرڈر کر لیے, یہ عدلیہ پہ اٹیک ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ سارے لوگ موجود تھے, پروسیڈنگ کیسی تھی, 4 گھنٹے وہاں پروسیڈنگز ہوئی ہے. جج صاحب نے ہر چیز کو اس کو پرکھا ہے. کیا عدالتوں کی کارروائیوں میں آپ اتنا مداخلت ڈالتے ہیں؟ جب پہلے بھی یہ کہتے تھے فل بینچ کراؤ, تو فل بینچ بناؤ, پر یہ ججز نہیں بیٹھیں گے. اور یہ جب سپریم کورٹ بیٹھتا تھا الیکشن کے سلسلے میں, یہ اس باغ دوڑ کے لیے پارلیمنٹ جاتے تھے, اور پارلیمنٹ سے حملہ آور ہوتے تھے سپریم کورٹ پہ. وہ مسہیب دوبارہ نہ ہو, اس لیے ہم نے یہ. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر 2 گروپ ہیں, ایک شہزاد صاحب کا ہے اور ایک شیخ شاہین کا ہے. آپ کس گروپ میں ہیں؟ دیکھیں وہ پارٹی میں کچھ ایسی باتیں نہیں ہے, اس کا کیا, لیکن ہماری جو پروجیکشن ہے, دیکھو عوام میں الحمدللہ بہت پذیرائی ہے, وہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے. ہر جگہ پی ٹی آئی کی پذیرائی, اور ہمارا کمپین چل رہا ہے. ہم تو اسٹرگل کر رہے ہیں رول آف لا کے لیے, سپریمیسی کے لیے, کنسٹیٹیوشن کے لیے. اسی لیے ہم بار بار یاد دہانی کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کے حکم کو دھکے مارے گئے, تو سر کیا یہ ان کے نااہلی نہیں ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان سر حکم کے اوپر پابندی نہیں کروا رہے؟ دیکھیں بالکل یہ توہین ہے. انہوں نے سوال کیا, 1 منٹ, یہ بالکل توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. اسی لیے بیرسٹر صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو اور عدلیہ آن ٹیسٹ ہے. عدلیہ کو چاہیے کہ اپنا فعال کردار ادا کریں اور اس چیز کو بند کریں. خدا خاکم بدہن, لوگ اگر اپنے ہاتھ میں چیز لیں گے تو پھر کیوس ہوگا. یہ سول سٹرکچر جو ہے سوسائٹی کا, یہ ڈسٹرب ہوگا. اسی لیے یہ جو انہوں نے فرمودات کیے ہیں, دھکے مارے ہیں, سپریم کورٹ کی بے عزت کیا ہے, سپریم کورٹ کے حکم کو بے عزت کیا ہے جب انہوں نے بیل لی ہے, اور اس طرح سے ایک ڈپٹی کمشنر صاحب آرڈر کر رہے ہیں.
بالکل صریحاً توہین عدالت آتی ہے اور سپریم کورٹ کو اس میں نوٹس لینا چاہیے. ڈائریکشن نہیں دے رہا. پی ٹی آئی واحد پارٹی جس میں کمپلیٹلی ڈیموکریسی ہے، اور اسی لیے تو ہم ٹکٹوں کے سلسلے میں خان صاحب سے کنسلٹیشن کے سلسلے میں پٹیشن بھی گزاری ہے. ہماری کمیٹیاں بنی ہے، پارلیمنٹری بورڈ بڑا ہے، ہمارے نیچے ورکروں سپورٹروں سے لے کر کے پریزیڈنٹ سے، ریجنل پریزیڈنٹ سے، پھر ہماری کمیٹی نے، کور کمیٹی نے، انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا. ہمارے وہ ساری لیڈر صاحبان جو پارٹی کے لیڈرز ہیں گزشتہ مئی سے لے کے آن ورڈز وہ ابھی تک اپنے عزیز و اقارب کے فوتگیوں میں شریک نہیں ہو سکے، جمعہ نہیں پڑھ سکے. بہت سخت حالات میں انہوں نے بہت بڑی وہ کام کیا ہے اس کے سلسلے میں. تو بڑا تھارلی ہم نے دیکھا. انشاءاللہ 2-3 دن میں وہ ہم اناؤنس کریں گے. سر یہ بتائیے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا فیصلہ آیا 3 MPO کے تحت. ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈی سی کو اختیار ہی نہیں ہے گرفتاریوں کا. تو ڈاکٹر شیریں مزاری، شہریار افریدی، علی محمد خان متعدد پی ٹی آئی رہنما گرفتار ہوئے. اس کے تحت اب ڈی سی کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے ڈی سی کے خلاف کارروائی تو الگ بات ہے، لیکن سپریم ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا بہت اچھا فیصلہ ہے. یس کوئی اختیارات فیڈرل گورنمنٹ سے تفویض نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے لیگل ایشو کا فیصلہ کر لیا، بہت اچھا ہے. ایون ادروائز اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو میں سمجھتا ہوں ڈی سی کے پاس کسی بھی وقت میں کوئی ایسا مواد نہیں تھا جس کو بیس بنا کر کے آپ کسی بندے کی کو ڈیٹین کرے. دیکھو آزادی سب سے بڑا بنیادی حق ہے اور عدالتیں ہمیشہ سے اس کا تحفظ کرتی ہے اور بڑا فوراً کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہیبس کارپس کی پٹیشن واحد پٹیشن ہوتی ہے جو کوئی بھی بندہ فائل کر سکتا ہے کہ کوئی فلاں بندہ کو کہاں حفظ بے میں رکھا گیا. یہ حفظ بے میں آتا ہے تو اس لیے یہ ضروری ہے.